دوستو، جب سے انسان نے اس دنیا پر قدم رکھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کا سامنا قدرتی آفات سے مسلسل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 10 ایسے مہلک ترین سیلابوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے ہم چین میں آنے والے سیلاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ 1931 کا عظیم سیلاب تاریخ کی مہلک ترین قدرتی آفات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ناگسی دریا کے طاس اور اس کے معاون ندیوں میں بنیادی طور پر وسطی چین میں واقع ہوا۔ سیلاب کئی مہینوں تک جاری رہنے والی شدید بارش کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے دریا کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بہتے ہوئے ندی نالوں نے لیویز کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں پورے خطے میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق سیلاب سے تقریباً 74,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 1 سے 4 ملین کے درمیان بتائی گئی ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہونے، بیماری اور قحط سے متاثر ہوئے ہیں۔ 1887 میں یلو ریور کا سیلاب ریکارڈ شدہ تاریخ میں سب سے مہلک قدرتی آفات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ سیلاب دریا کے کنارے ڈیکوں کی ناکامی کی وجہ سے آیا، جسے ہوانگ ہی بھی کہا جاتا ہے۔ سیلاب پر قابو پانے کے ناکافی اقدامات کے ساتھ موسلا دھار بارش کی وجہ سے دریا میں پانی بھر گیا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ سیلابی پانی نے شمالی چین کے میدانی علاقوں کے بڑے علاقے ڈوب گئے، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 9 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، جو اسے تاریخ کی مہلک ترین سیلابوں میں سے ایک بناتا ہے۔ وسطی چین میں 1935 میں سیلاب دریائے یانگسی اور اس کے معاون ندیوں کے ساتھ شدید بارشوں کی وجہ سے آیا تھا۔ زیادہ بارشیں کئی مہینوں تک جاری رہیں، جس کے نتیجے میں علاقے میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ سیلابی پانی نے لیویز کو توڑا اور زرعی زمینوں اور گنجان آباد علاقوں کے وسیع علاقوں کو زیر آب لے لیا۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 1,45,000 سے 23 لاکھ لوگوں کے درمیان ہے۔ اس آفت نے بنیادی ڈھانچے، فصلوں اور مویشیوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں اہم معاشی نقصان ہوا۔ بانکیاؤ ڈیم کی ناکامی اگست 1975 میں ٹائفون نینا کے دوران ہوئی، جو 20ویں صدی میں چین میں آنے والے سب سے طاقتور طوفانوں میں سے ایک تھا۔ صوبہ ہینان میں دریا رو پر واقع یہ ڈیم سیلابی پانی کے بڑے پیمانے پر آنے کی وجہ سے خطے کے کئی دیگر ڈیموں کے ساتھ ناکام ہو گیا۔ اس ناکامی نے نیچے کی اطراف ایک تباہ کن سیلاب شروع کر دیا، جس سے آس پاس کے علاقوں میں ایک اندازے کے مطابق 30 ملین لوگ متاثر ہوئے۔ اس آفت سے مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 1,71,000 سے 23 لاکھ کے درمیان ہے، جو اس تاریخ کے مہلک ترین ڈیموں میں سے ایک بناتا ہے۔ سینٹ فلیکس کا سیلاب 5 نومبر 1530 کو آیا، جب ایک شدید طوفان اور تیز لہر کے امتزاج نے نیدرلینڈ کے جنوبی حصوں میں بحیرہ شمالی کو توڑ دیا۔ سیلاب نے زیلینڈ، فلینڈرز اور برابانٹ کے بڑے علاقوں کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا اور بنیادی ڈھانچے اور زرعی زمینوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح 1953 کا شمالی سمندری سیلاب ایک طاقتور طوفان کی وجہ سے آیا، جس نے شمالی سمندر میں تیز طوفانی لہر پیدا کی۔ اس اضافے نے نیدرلینڈ، بیلجیم اور برطانیہ میں ساحلی دفاع کو مغلوب کر دیا، جس سے بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ نیدرلینڈز کو خاص طور پر اہم نقصان اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف نیدرلینڈ میں تقریباً 1800 سے 2500 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ برطانیہ اور بیلجیم میں اضافی اموات کے ساتھ سیلاب نے نیچی ڈچ ساحلی پٹی کی حفاظت کے لیے ڈیلٹا ورکس، ڈیموں اور طوفان میں اضافے کی رکاوٹوں کا ایک بڑا نظام تعمیر کرنے پر اکسایا۔ بنگلہ دیش میں 1998 میں آنے والے سیلاب مون سون کی شدید بارشوں اور طوفانوں کا نتیجہ تھا، جس نے ملک کو متاثر کیا۔ ضرورت سے زیادہ بارشوں اور گنگا اور برہم پترا سمیت بڑے ندیوں کے بڑھنے سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا۔ لاکھوں افراد متاثر ہوئے، زرعی اراضی کے بڑے علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 2500 سے 3000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ سیلاب نے سڑکوں، پلوں اور مکانات سمیت بنیادی ڈھانچے کو بھی خاصا نقصان پہنچایا۔
1927 کا عظیم میسیسپی سیلاب ریاست ہائے متحدہ کی تاریخ کے سب سے شدید سیلابوں میں سے ایک تھا۔ یہ سیلاب شدید بارشوں اور دریائے میسیسپی کے ساتھ لیویز کی ناکامی کی وجہ سے آیا ہے۔ سیلاب نے میسیسپی، آرکنساس اور لوزیانیا سمیت متعدد ریاستوں کو متاثر کیا۔ سیلابی پانی نے لاکھوں ایکڑ اراضی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے فصلوں، گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 500 سے 1000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ 2000 کا وسطی یورپی سیلاب تباہ کن سیلابوں کا ایک سلسلہ تھا، جس نے وسطی یورپ کے متعدد ممالک کو متاثر کیا، بشمول جرمنی، جمہوریہ چیک اور آسٹریا۔ سیلاب طویل عرصے تک ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے ندیوں میں پانی بھر گیا اور ان کے کنارے ٹوٹ گئے۔ دریاؤں ڈینیوب، ایلبی اور وولٹاوا کے کنارے واقع کئی قصبے اور شہر شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 110 افراد ہلاک ہوئے اور سڑکوں، پلوں اور عمارتوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا۔ تھائی لینڈ میں 2011 میں آنے والے سیلاب مونسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے آیا، جو کئی مہینوں تک جاری رہا۔ سیلاب نے ملک کے بڑے حصے بالخصوص مرکزی میدانی علاقے اور بینکاک کو متاثر کیا۔ گھروں، کھیتی باڑیوں اور صنعتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر ڈوبنے سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ سیلابی پانی نے سڑکوں اور ریل گاڑیوں سمیت نقل و حمل میں خلل ڈالا اور کارخانوں اور کاروبار کو کافی نقصان پہنچایا۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی اور معاشی اثر کافی تھا۔ یہ سیلاب ان تباہ کن نتائج کی عکاسی کرتے ہیں جو اس طرح کی قدرتی آفات انسانی زندگیوں، بنیادی ڈھانچے اور معیشتوں پر پڑ سکتے ہیں۔ یہ سیلاب پر قابو پانے کے مؤثر اقدامات اور خطرے سے دوچار علاقوں میں آفات سے نمٹنے کی تیاری کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔